بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ سِيقَ الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بیان العدد۔ گفتگو چل رہی ہے ظاہر اور نص میں۔ جس میں گفتگو چل رہی ہے ظاہر اور نص میں اس بات کو یوں واضح کیا کہ دیکھو، کلام کا ایک مدلول ہوتا ہے اور کلام کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدلول یعنی جس پر کلام کی دلالت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلام کا مدلول ہے۔ اور مقصود کلام سے جس چیز کا قصد کیا گیا ہے وہ مقصود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کلام کا ایک مدلول ہوتا ہے اور کلام کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی دونوں ایک بھی ہو سکتا ہے، کبھی الگ بھی ہو سکتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حال یہ ہے کہ ایک معنی کلام کا مدلول ہے، کلام کا بئی طور کہ کلام کو سننے سے ہی وہ سمجھ میں آ جاتا، وہ معنی واضح ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا۔ کلام کو سننے سے ہی وہ معنی واضح ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ مدلول کلام ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہم اس معنی میں کلام کو ظاہر بولیں گے یہ کلام اس معنی میں ظاہر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں بات آئی؟ اور حال یہ ہے کہ نفس سماع سے سننے سے ہی معنی ظاہر ہو، کلام کو سن کر کے ہی معنی واضح ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ درحال ہے کہ وہ کلام کا مدلول بھی ہے اور وہی کلام سے مقصود بھی ہے، کہ کلام سے اسی کا قصد بھی کیا گیا ہے۔ تو اس معنی میں یہ کلام نص ہے۔ اس معنی میں یہ کلام کیا ہے؟ نص ہے۔ میری اس گفتگو کو آپ سن رہے ہوگے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ظاہر اور نص کلام پر بھی بولتے ہیں اور ظاہر اور نص اس معنی پر بھی بولتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو معنی کلام کا مدلول یا مقصود ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھو۔ دو مثال تو گزر چکی ہے، ایک مثال گزر چکی، ایک اور مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سن لو۔ نکاح کرو اس عورت سے جو تمہیں بھائے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے، نکاح کرو اس عورت سے جو تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارے لیے طیب ہے، حلال ہے۔ تو نکاح کرو اس عورت سے، اس سے جو تمہیں بھائے عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاث تین تین، ورباع اور چار چار۔ یہ کلام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کلام ظاہر ہے اجازت نکاح میں۔ کیسے ظاہر ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تو عورتوں سے مطلقاً عورتوں سے نکاح کے جائز ہونے میں ظاہر ہے، کیونکہ کلام کو سن کر کے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے
کلام کو سننے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، فنکحو کو سننے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت سے نکاح جائز ہے۔ تو اجازت نکاح کے سلسلے میں یہ کلام ظاہر ہے۔ کیوں؟ یہ اس کلام کا مدلول ہے، فنکحو، نکاح کرو۔ امر کا کم سے کم امر کا موجب اجازت ہے، تو فنکحو میں اجازت ہے۔ کس چیز کی؟ نکاح کی۔ کس سے؟ من النساء، عورت سے۔ تو عورتوں سے نکاح کی اجازت کے سلسلے میں بلفظ دیگر عورت سے نکاح جائز ہے، اس سلسلے میں یہ کلام ظاہر ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ کلام کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ظاہر ہے مگر اس کلام سے مقصود یہ نہیں ہے، اس کلام سے اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود تو ہے مگر اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ایک مرد بیک وقت زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے زائد سے نکاح سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس میں الفاظ ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 نکاح کی اجازت ہے، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے، بس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مدلول ہے، یہ مدلول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں مقصود بھی یہی کہ بس 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس سے زائد سے نکاح جائز نہیں۔ تو یہی مقصود ہے اس کلام سے۔ تو یہ مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ تو 4 عورتوں سے زائد سے نکاح یعنی ایک وقت میں ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے زائد کو نکاح میں رکھنا جائز۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآیہ، پوری آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اجازت نکاح میں ظاہر ہے، اجازت نکاح میں ظاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی کلام بیان عدد میں نص ہے۔ بولو با، بیان عدد میں اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب اتنا دیکھو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نص اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کا قول فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ٹھیک ہے؟ سیق الکلام لبیان العدد، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کون سا کلام؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، یہ کلام لایا گیا ہے عدد کے بتانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ عدد کے بیان کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بیان عدد کے لیے لایا گیا، تو مقصود بیان عدد ہے، تو بیان عدد میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نص ہے۔ وَقَدْ عُلِمَ الْإِطْلَاقُ وَالْإِجَازَةُ، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے سمجھ رہے ہیں اطلاق اور اجازت فی النکاح، اجازت نکاح کا بھی علم ہو گیا۔ نفس سما سے اس کلام کو سننے سے ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی، اس کلام کو سن کر کے یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ کون سی بات معلوم ہو گئی؟ کہ نکاح جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اجازت، اطلاق، مطلقاً حلال عورت سے، یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ مطلقاً کسی بھی حلال عورت سے نکاح جائز ہے، یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ تو اطلاق اور اجازت میں، اجازت نکاح میں اللہ تعالیٰ کے یہ کلام
ظاہر ہے. اب اتنا بول رہا ہوں، بولو تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ظاہر ہے. اور بیان عدد میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام. نص ہے. تو نص اور ظاہر کچھ سمجھ میں آیا؟ جی. فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق نصا فی بیان العدد. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ظاہر ہے اطلاق کے سلسلے میں، اجازت کے سلسلے میں، اور نص ہے عدد کے بیان میں. نص ہے عدد کے بیان میں. اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول. کون سا قول؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ نص فی حکم من لم یسمى لها المہر وظاہر فی استبداد الزوج بالطلاق. اللہ تعالیٰ کا یہ قول، پہلے ترجمہ دیکھو. تم پر اے مردو کوئی گناہ نہیں ہے. کس چیز میں؟ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو. ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے. ما لم تمسوهن، جب تک کہ تم ان کو ہاتھ نہ لگائے ہو. ما لم تمسوهن، جب تک کہ تم ان کو او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیے ہو، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر. ترجمہ تو سن لیے. اب سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول نص ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قول نص ہے. کس کے سلسلے میں؟ اس کے حکم میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا. کئی مرتبہ نکاح کے وقت مہر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ منکوحہ کا مہر اتنا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح میں مہر کا ذکر نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ لیں؟ نکاح میں مہر کا ذکر، ابھی یہ بات اور آگے آ رہی ہے. تو ایک عورت جس سے نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں ہوا کہ اس کا اتنا مہر ہے، یا بس میں 10 روپیہ یا 50 روپیہ، ایک مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، اس کا اتنا مہر ہے، اس بات کا ذکر نہیں ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لایا گیا اس بات کے لیے. اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ وہ عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، ذرا دھیان سے سنو، وہ عورت جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، بس میں، اور شوہر نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور طلاق دے دیا، اور طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں شوہر پر کوئی مہر واجب. اس بات کو بتانے کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے. تو یہ بات اس کلام کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے. یہ اس کلام کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کلام نص ہے. اس سلسلے میں یہ کلام اچھا. وہیں لا جناح علیکم ان طلقتم، ایک بات ہو چکی، دوسری بات کی طرف بڑھ رہا ہوں. ان طلقتم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے طلاق دے دی. تو طلقتم کا لفظ ہے، طلاق کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ مرد کی طرف کی گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے. مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے. تو یہ ان طلقتم کا مدلول ہے مگر مقصود نہیں ہے. تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، مرد طلاق دینے کا مالک ہے. اس سلسلے میں یہ کلام ظاہر ہے، کیونکہ یہ کلام کا مدلول ہے. یہ الگ بات ہے کہ مقصود، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے.
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اسی طریقے سے اس آیت سے اشارتاً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر بھی درست ہے۔ کیسے یہ بات سمجھ میں آتی؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسو، کیا ہے؟ ما لم تمسوہن، ٹھیک ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، مہر مقرر نہیں کیے ہو، مہر مقرر نہیں کیے ہو، ہاتھ بھی نہیں لگائے ہو، اور طلاق دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ نکاح مہر کے بغیر درست ہے، کیونکہ درست نہیں ہوتا تھا، مہر کے ذکر کے بغیر درست نہیں ہوتا تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب نکاح ہی درست نہیں تو طلاق کہاں سے؟ نہیں سمجھ رہے ہماری بات؟ جب نکاح ہی درست نہیں تو طلاق، تو یہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، اس سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح کیا ہے؟ درست ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اتنا دیکھو، کہتے اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا جناح علیکم الی آخرہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول نص ہے کس سلسلے میں؟ اس شخص کے حکم میں جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں نص ہے، کیونکہ اسی کے لیے یہ کلام لایا گیا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے اور اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا ہے، ہاتھ لگایا گیا تو پھر اس کا الگ حکم ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تو اس کا کوئی مہر نہیں ہے، طلاق دینے کی صورت میں کوئی مہر نہیں۔ ہاں، وہ ایک جوڑا دے دے، وہ ایک الگ سی بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ فقہی مسئلہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا کوئی مہر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ظاہر ہے اس سلسلے میں کہ شوہر طلاق میں مستقل ہے، شوہر طلاق میں کیا ہے؟ مستقل ہے، کیونکہ ان طلقتم میں طلاق کی نسبت شوہر کی طرف ہے۔ دونوں بات ہو گئی آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس قول میں جس میں گفتگو چل رہی ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نکاح مہر کے ذکر کے بغیر بھی درست ہے، مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح کیا ہے؟ درست ہے۔